میں یورپ میں ہوں، یہاں ایک زمانے میں بھی برقع اور پردے کے خلاف احتجاج کیا غیر مسلموں نے، اور عورتوں کو یہ 3 حقوق دے دیے۔ ایک تو کہ برقع پردہ نہیں پہنے، پہننا کوئی ضروری نہیں ہے، یہاں پہن بھی سکتا ہے، ایسا ہے، نہ پہنے ایسا بھی نہیں ہے، اور پہنو ضروری ایسا بھی نہیں ہے۔ بہرحال ان لوگوں نے ایک تو کہ برقع پردہ کوئی ضروری نہیں سمجھا، عورتوں کے برقع پردے سارے نکل گئے، بالکل آدھے کپڑے میں آ گئی۔ دوسرا اس کو یہ حق دیا کہ اگر یہ علیحدہ ہوتی ہے تو شوہر کے آدھی جائیداد، آدھا مکان اس کو دیا جائے گا، اور بچوں کا خرچ بھی دیا جائے گا۔ تیسرا حق اس کو یہ دیا کہ 18 سال تک بچہ ماں کے پاس رہے گی، تو جائیداد بھی ماں کو دے دیا، عورت کو دے دیا، بچے بھی عورت کو بھی دیا۔ چوتھا حق ان کو یہ دیا کہ رات کے 1:30 بجے وہ آتی ہے باہر سے گھر میں، رات کے 1:30 بجے کہاں رہتی ہے آپ نہیں پوچھ سکتے، کہاں گئی کہاں رہی نہیں پوچھ سکتے، اور اگر آپ نے کہا اس کو اور ڈانٹا تو رات کے 1:30 بجے پولیس آئے گی، اور آپ کا گھر ہے لیکن آپ کو نکال دے گی، وہ گھر میں رہے گی اور آپ کے رات کے ٹھٹھرتے راتوں میں آپ کو نکال دے گی۔ یہ 4 حق ان کو دیا۔ برقع پردہ لازم نہیں، آدھی جائیداد اس کو دے دی گئی، بچہ علیحدہ ہو تو بچہ اس کے ساتھ ہو جائے گا، ماں کے ساتھ ہوگا، اور وہ کچھ بھی کرے، آپ کی بیوی رہتے ہوئے آپ کے سامنے اگر وہ زنا کراتی ہے اور غیر مرد کے پاس جاتے ہیں تو آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے، اور اگر کہیں گے تو آپ جیل جائیں گے۔ عورتیں بڑی خوش ہو گئی۔ جو سیاسی لیڈر تھے اس نے بھی سوچا کہ بہت بڑا کام کیا میں نے، اسلام کے خلاف کام کیا اور عورتوں کو حق دیا، بیچاری نازک عورتیں ہیں، بہت خوش ہوئے، عورتیں بہت خوش ہوئی، جو لیڈر ٹائپ کی عورتیں تھیں وہ بہت خوش ہوئی کہ برقع پردہ ختم، اتنی جائیداد ہمیں مل گئی۔ لیکن ہوا کیا آگے یہ سنیے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ لڑکے، نوجوان، گوروں میں تو ہے ہی نہیں، شادی نہیں کرتے، یا تو وہ گرل فرینڈ رکھتے ہیں، استعمال کیا اسٹریٹ میں، گلی کوچوں میں استعمال کیا اور بگا دیا، اور زیادہ سے زیادہ اس سے آگے بڑھا تو وہ پارٹنرشپ، یعنی آپ بھی رہیں ہم بھی رہیں، جیسے کہ دکان میں پارٹنرشپ ہوتا ہے، یا تو گرل فرینڈ ہوتا ہے یا پارٹنرشپ ہوتا ہے، بیوی نہیں ہوتی، بہت کم، وائف نہیں ہوتی۔ اور کبھی کسی نے اپنے معاشرے میں جو مسلمان ہیں، اس نے شادی کر لی، کرتے تو ہیں ابھی، شادی کر لیتا، ہر وقت یہ ڈر رہتا ہے کہ کس وقت لے کے چلی جائے گی۔ یہاں اس ملک میں امن ہے، انصاف ہے، بہت آرام ہے، کھانے پینے کی چیز ہے، لیکن یہ ایک بڑی مصیبت ہے کہ عورتوں کو یہ برقع پردہ سے باہر کیا، اب بیوی نہیں مل رہی ہے، گھر نہیں بس رہا ہے، بچے ساتھ نہیں ہو رہے ہیں، اور رہا بھی تو 18 سال کے بعد وہ بچہ چلا گیا، فیملی ٹوٹ چکے ہیں، لوگ انتہائی پریشان ہیں۔ غیر مسلم کے نوجوانوں، ان کو میں صاف کہہ رہا ہوں، اس کے مخاطبوں کے کہہ رہا ہوں، غیر مسلم یا مسلمان کے نوجوانوں، جو لوگ برقع پردہ کے خلاف میں آج احتجاج کر رہے ہو، کل تمہیں گرل فرینڈ ملے گی، بیویاں نہیں ملے گی، تمہاری عورتیں بھی بھاگے گی، اور تمہیں پارٹنرشپ ملے گی، بیوی نہیں ملے گی، سکون کے ساتھ نہیں ملے گی، بچے تمہارے نہیں ملیں گے، اور تم برباد ہو جاؤ گے۔ آج تم اسلام کے خلاف احتجاج تو کر رہے ہو، کل تمہیں بھی بھگتنا پڑے گا، جو یورپ بھگت رہا ہے، جو برطانیہ بھگت رہا ہے، جو امریکہ بھگت رہا ہے، کہ لوگ ترس رہے ہیں کہ بھئی بیوی ہوتی سکون کے ساتھ۔ آج ایک بات یاد رکھو، بیوی سکون کے ساتھ ہوتی ہے، ان کو شوہر ملتا ہے، ان کو بچے ملتے ہیں، لیکن اگر شوہر ہی نہ ہو، بھٹک رہی ہے، فیکٹری میں دن بھر کام کرتی ہے، شام گھر آتی ہے، گھر میں کوئی بھی نہیں ہوتا ہے، اس لیے کہ شوہر تو ہے ہی نہیں، کوئی اس کو شادی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو 8 بجے پھر وہ کلب میں جاتی ہے، اور رات کے 1:30 بجے تک کلبوں میں گزارتی ہے، پھر واپس آ کے سوتی ہے، پھر صبح شام صبح کام پر چلی جاتی ہے، کوئی گھر کا نظام باقی نہیں ہے۔ یہ صورتحال ہے، اسی لیے ان ملکوں میں مرد کے ساتھ لوگ رہنے لگ گئے ہیں، مرد کے ساتھ، عورت کے ساتھ، آنا کوئی مزہ نہیں ہے، اس میں بچہ نہیں ہوگا، لیکن کیا کرے، بیوی ملتی نہیں ہے، شوہر نہیں ملتا، مجبوراً وہ مرد کے ساتھ، عورت کے ساتھ ہوتا ہے۔ یہ چیز اگر آج آپ نے ہماری جو بچیاں آج احتجاج کر رہے ہیں کہ حجاب ہمیں دو، برقع پردہ حق ہمیں دو، وہ صحیح کر رہی ہیں، اور غیر مسلم لوگوں تمہارے لیے بھی صحیح کر رہی ہے، تمہاری وہ عورتیں بھی بھاگے گی، اور تم بھی تمہارا گھر بھی برباد ہوگا۔ یہ میں
برطانیہ میں رہ کر کے یہ نصیحت کر رہا ہوں کہ ایسا نہ کرو، ان کو برقع پردہ پہننے دو، بلکہ تم بھی اپنی بیویوں پر، اپنی عورتوں پر شرم حیا کا پردہ رکھو تو تم محفوظ رہو گے۔ میں آپ کو ایک نصیحت کر رہا ہوں خیر خواہی کے ساتھ۔ میں سمیر الدین قاسمی بول رہا ہوں مانچسٹر انگلینڈ سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔